نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے، تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں، علی کے در کا بھکاری ہوں کیا سمجھتا ہے، میں تیرا سارا علاقہ خرید سکتا ہوں۔ کیا شان ہے میرے مولا علی کی، شہر علم کا دروازہ ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور علم بھی کیسا تھا، جب میرے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار ہوا، مولا علی کو آ گیا جلال، اعلان کروا دیا سارے شہر میں لوگ جمع ہو جائیں مسجد رسول کے اندر۔ علی منبر پہ کھڑے ہو گئے، مسجد ساری بھر گئی، لوگ جمع ہو گئے، جلال کے عالم میں منبر پہ کھڑے ہیں مولا، اور منبر پہ کھڑے ہو کے عالم جلال میں فرماتے ہیں سلونی، پوچھو مجھ سے پوچھو، اما فی السماوات والارض، زمین کی پوچھو گے تب علی بتائے گا، آسمان کی پوچھو گے تب علی بتائے گا۔ سناٹا چھایا ہوا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کھڑا ہو جائے۔ ایک شخص، جب آپ کا بار بار چیلنج اور اصرار بڑھا تو ایک شخص ہمت کر کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولا علی میں سوال کرنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر آپ بار بار اصرار کر رہے ہیں تو میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے اتنا بتا دیجئے کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ سوال کرنے والے نے کتنا پیارا سوال کیا، مولا علی منبر پہ جیسے سنا مولا علی نے ارشاد فرمایا او نادان تو خدا کو دیکھنے کی بات کرتا ہے، سن لے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں ایک رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں، مولا علی نے فرمایا علی اپنے سر کو پہلے سجدے سے اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک کہ اپنے رب کے جلووں کا دیدار نہ کر لے۔ اللہ اللہ، مولا علی نے برجستہ جواب دیا، اور پھر اسی عالم میں آپ فرماتے سلونی سلونی سلونی۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا حضور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت بلبل سدرہ فرشتوں کے سردار جناب جبرائیل امین کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ مولا علی نے اپنی روحانی نظر سے تحت الثری تک دیکھا، جبرائیل نظر نہ آئے، سدرہ کی بلندیوں تک دیکھا، جبرائیل نظر نہ آئے، مشرق و مغرب میں دیکھا، جبرائیل نظر نہ آئے، شمال و جنوب میں دیکھا، جبرائیل نظر نہ آئے۔ اللہ اللہ، میرے مولا مشکل کشا حیدر کرار مسکرائے، اور مسکرا کے مولا علی نے فرمایا مجھے تو آپ ہی جبرائیل نظر آ رہے ہو۔ اے لوگوں غور کرو، فرشتے کبھی کسی کو نظر نہیں آتے، لیکن وہ لوگ خوش نصیب تھے جو وہاں موجود تھے، اس لیے کہ ان لوگوں نے علی کے قدموں کی برکت سے اپنے درمیان ایک فرشتے کو دیکھا، ایک فرشتے کی اپنی آنکھوں سے زیارت کر لی۔ یہ مولا علی ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی آتا نا، کسی بھی طرح کا سوال کرتا، مولا علی کا علم یہ تھا کہ فوراً جواب دے دیا کرتے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے سوالات کی، مولا علی نے فوراً جواب فوراً دیتے چلے گئے۔ کسی نے کہا مولا ذرا سا وقفہ لیا کریں، سوچا کریں، پھر جواب دیا کریں، اتنی جلدی کیا ہے؟ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، آپ فوراً جواب دیتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا اس میں سوچنے والی بات کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں، سوچا کریں، وقفہ لیا کریں۔ مولا علی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھوں میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے فوراً کہا 10 انگلیاں ہیں۔ مولا علی نے فرمایا تم نے کیوں نہیں سوچا، فوراً جواب کیوں دے دیا، تم نے وقفہ کیوں نہیں لیا؟
کہنے لگا مولا علی یہ بھی کوئی سوچنے والی بات ہے، ہاتھ سامنے ہے، انگلیاں سامنے ہے، نظر آ رہی ہیں انگلیاں، اس لیے فوراً بتا دیا۔ میرے مولا علی نے فرمایا تجھ میں اور مجھ میں یہی تو فرق ہے، تیرے سامنے تیرے ہاتھ ہے، میرے سامنے ساری کائنات ہے، میں کائنات کے ہر سوال کا جواب اسی لیے فوراً دے دیا کرتا ہوں۔ یہ مولا علی کا علم۔ کسی نے پوچھا مولا علی یہ بتائیے آپ کو اتنا علم آیا کہاں سے، اتنا علم ملا کہاں سے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک تو میرے آقا نے مجھے شہر علم کا دروازہ کہا، اور دوسرا یہ کہ میں نے اپنے آقا کو آخری غسل دیا جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، آخری غسل میں نے سرکار کو دیا۔ جب میں نے غسل دیا تو غسل کے بعد میری نظر پڑی کہ آپ کی پلکوں پر پانی کے چند قطرے ہیں۔ میری محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ ان پانی کے قطروں کو نیچے گرا دوں، بلکہ میں نے اپنے لبوں کو قریب کر کے ان پانی کے قطروں کو پی لیا، چوس لیا ان پانی کے قطروں کو۔ وہ پانی کے قطرے میرے حلق سے کیا اترے، میرے پیٹ میں وہ پانی کے قطرے کیا پہنچے، اللہ تبارک و تعالی نے میرے سینے کو کھول دیا اور اللہ نے کائنات کو مجھ پر روشن کر دیا، تمام علوم اللہ نے مجھے عطا فرما دیے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان یہ ہے، آپ کا علم یہ ہے اور تقوی آپ کا یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو کائنات کو بھول جاتے تھے، پھر دنیا کی پرواہ نہیں رہتی تھی، فکر نہیں رہتی تھی، بے خبر ہو جاتے تھے دنیا سے۔ ایک موقع پر تیر لگ گیا کسی جنگ کے موقع پر، اتنا درد اتنی تکلیف کہ اسے چھوا نہیں جاتا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ مولا نماز میں کھڑے ہوئے، دنیا سے بیگانے، دنیا سے نہیں خود سے بھی بے خبر ہو گئے، تیر نکال لیا گیا، پتہ بھی نہیں لگا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو معلوم کیا تمہارا جب تیر نکالا گیا کیا تم کو پتہ نہیں لگا؟ مولا علی نے فرمایا مجھے ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا۔ یہ آپ کی نماز ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ذہن میں دنیا رہتی ہے، گھر بار، بیوی، بچے، کھانا پینا، بازار سے سامان خریدنا، دنیا کی چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں کی نمازیں یہ ہیں، مگر مولا علی کی نماز وہ تھی کہ جب کھڑے ہوتے تو دنیا سے بے خبر ہو جاتے، اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتے، بس اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں ایسے مست و مگن ہوتے اور نور حق کے جلووں میں ایسے کھو جاتے، پھر کوئی ہوش باقی نہیں رہتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مولا علی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور آپ سے مشورے لیا کرتے تھے، اور تقریباً ہر معاملے میں آپ کے مشورے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تب بھی مولا علی سے مشورے لیے جاتے رہے، خلافت کے کاموں میں آپ سے مشورے لیے جاتے۔ جو فیصلہ کسی سے نہیں ہوتا، کسی لڑائی جھگڑے کا، وہ فیصلہ مولا علی سے کروایا جاتا تھا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ بھی مولا علی سے مشورے لیا کرتے تھے، بڑی عزت بڑی محبت کیا کرتے تھے، مولا علی بھی بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے اور بہت عزت بھی کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی جب مصر کے دنگائیوں نے، بلوائیوں نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور گھیر لیا، تب مولا علی نے اپنے دونوں بیٹے حسنین کریمین کو آپ کے دروازے پر حفاظت میں کھڑا کر دیا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو، اور ایک مرتبہ بڑی مشکل سے بڑی مشکلوں کا سامنا کر کے حضرت عثمان غنی تک پانی بھی پہنچوایا۔ یہ مولا علی مشکل کشا ہیں۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی
شہادت ہوئی، ان بلوائیوں نے، دنگائیوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا، اور حضرت عثمان غنی کے ساتھ ان کی بیوی جناب حضرت نائلہ تھیں، ان کو بچاتے ہوئے حضرت نائلہ کی انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد میں عجیب ہنگامہ خیز ماحول ہو گیا مدینے کا۔ دنگائیوں نے مدینے پر پوری طرح سے قبضہ کر لیا تھا۔ ایسے مشکل وقت میں اہل مدینہ نے حضرت مشکل کشا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا کہ آپ بار خلافت کو اٹھائیے اور خلافت کے منصب کو اب آپ کی ضرورت ہے۔ مولا علی نے صاف انکار کر دیا، لیکن لوگوں نے اصرار کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ زیادہ دن تک خلافت کے مسند کو خالی نہیں رکھا جا سکتا تھا، اور حالات بھی ایسے نہیں تھے۔ الغرض چند دنگائی اور بلوائی بھی شامل رہے، اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ جو ہے خلافت کے منصب کو اور اس عہدے کو سنبھال لیجئے۔ بالآخر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حالات کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کے اصرار کو دیکھتے ہوئے اس معروضے کو قبول کر لیا، اور آپ نے خلافت کے اس عہدے کو، اس عظیم منصب کو سنبھالا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 3 دن یا 6 دن بعد میں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں نے مولا علی کی بیعت کی، اور اس موقع پر اہل مدینہ کے ساتھ ساتھ جو دنگائی تھے وہ بھی کافی تعداد میں شامل رہے، انہوں نے بھی مولا علی کی بیعت کی۔ یہ وہ دور تھا جو بڑا سخت ترین دور تھا۔ 4.25 سال مولا علی خلیفہ رہے، لیکن بڑا سخت تکلیفوں والا دور۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فرصت نہ مل سکی، مہلت نہ مل سکی، کبھی ادھر سے فتنہ، کبھی ادھر سے فتنہ، بار بار یہ ماحول بنا ہوا تھا۔ ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ ایک شور برپا ہو گیا ہر طرف سے، جیسے جیسے لوگوں کو خبر ملتی چلی گئی، آوازیں بلند ہونے لگیں، عثمان کے قاتلوں کو سامنے لایا جائے، ان سے انتقام لیا جائے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور انتقام لیا جائے، انہیں سزا دی جائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ قاتلان حضرت عثمان غنی کا پتہ نہیں تھا کہ وہ تھے کون، جو اندر گھسے تھے جنہوں نے قتل کیا تھا۔ 3 لوگ تھے وہ، اور یہ بھی پتہ لگا حضرت نائلہ سے، حضرت عثمان غنی کی بیوی سے۔ جب ان سے معلوم کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ 3 لوگ تھے جو اندر آئے، ان میں ایک شخص کو میں جانتی ہوں، 2 کو میں نہیں جانتی، اور جس کو جانتی ہوں ان کا نام محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے محمد بن ابی بکر کو بلایا۔ ان کی پرورش بھی مولا علی نے کی تھی، یہ جناب حضرت ابو بکر صدیق کے چھوٹے بیٹے۔ ان سے جب معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ حضور میں گیا تو تھا اندر، مگر جب مجھے حضرت عثمان غنی نے دیکھا تو کہا بھتیجے اگر تمہارے والد اس وقت موجود ہوتے تو وہ تمہارے اس کارنامے اور اس کردار کو دیکھ کر اور تمہاری اس حرکت کو دیکھ کر شدید ناراض ہوتے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے حیا آ گئی، مجھے غیرت میری جاگ گئی، اور میں وہاں سے واپس آ گیا، میں وہاں پر ٹھہرا نہیں۔ اور اس کی تصدیق حضرت عثمان غنی کی بیوی حضرت نائلہ نے بھی کی، اور اس بات کی تصدیق جب انہوں نے کی تو پتہ لگ گیا کہ حضرت محمد بن ابی بکر یہ جو ہیں بے قصور ہیں، ان کا کوئی حضرت عثمان غنی کی شہادت میں ہاتھ نہیں ہے، یہ واپس آ چکے تھے۔ جو 2 لوگ تھے جنہوں نے شہید کیا ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں لگا کہ وہ کون تھے، اور یہ باغی بلوائی دنگائی لوگ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی فوج میں بھی شریک ہو چکے تھے۔ ادھر میرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس بات کے قائل تھے کہ جب قاتلان حضرت عثمان غنی کی تصدیق ہو جائے اور گواہی ثابت ہو جائیں،
پتہ لگ جائے مکمل طور پر کہ یہ ہے قاتل تو پھر انہیں سزا دی جائے۔ لیکن لوگوں نے سمجھا کہ مولا علی نہیں چاہتے کہ ان قاتلوں کو پکڑ کر سزا دی جائے، جبکہ شریعت کا بھی حکم یہی ہے کہ جب پتہ لگ جائے، جرم ثابت ہو جائے تب سزا دی جائے۔ مولا علی شریعت کے پابند تھے۔ ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ گئی ہوئی تھیں۔ جب واپس آ رہی تھی راستے میں آپ کو کسی نے بتایا، آپ کے قریبی رشتہ دار نے اطلاع دی کہ مدینے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور مولا علی خلیفہ بن گئے ہیں۔ مولا علی کی بیعت کر لی ہے لوگوں نے، اور مدینے میں فتنہ و فساد کا ماحول ہے، تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ وہیں سے واپس مکہ کو چلی گئیں۔ اہل مکہ نے جب واپس آنے کے متعلق معلوم کیا تو آپ نے فرمایا کہ سنو، مدینے میں مظلوم حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور مدینے میں فتنہ و فساد تھمنے کا نام نہیں لے رہا، فتنے دبنے کا نام نہیں لے رہے۔ اب تم تیار ہو جاؤ، نکل کر آؤ کہ ان فتنوں کا خاتمہ کیا جائے، فتنے کو دبایا جائے اور حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے انتقام لیا جائے۔ آپ کے ساتھ ہزاروں لوگ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو مدینہ سے آئے تھے مکہ، وہ بھی آپ کے ساتھ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوئے، ایک لشکر بن گیا، بصرہ کی طرف چلے، بصرہ کو فتح کر لیا۔ بصرہ میں تھے کہ حضرت علی کو خبر مل گئی، آپ بھی اپنا لشکر لے کر آئے کہ صلح کا کوئی راستہ نکلے۔ الغرض دونوں میں بات چیت ہوئی، دونوں کے درمیان جب بات چیت ہونے لگی، حضرت عائشہ نے اپنے آنے کا مقصد بتایا اور مولا علی نے اپنی مجبوریاں بتائیں، تو پھر صلح عنقریب ہونے والی تھی، لیکن کچھ منافق تھے دونوں طرف، انہوں نے عنقریب کے صلح ہو جاتی لیکن انہوں نے رات میں ہی جنگ چھیڑ دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو لگا کہ مولا علی کی طرف سے جنگ شروع ہوئی ہے، انہوں نے جنگ چھیڑی ہے، اور حضرت علی کو لگا کہ جناب عائشہ نے جنگ چھیڑ دی ہے۔ الغرض دونوں طرف سے مسلمان تھے، جنگ ہوئی اور اس جنگ میں مولا علی کو فتح ملی۔ مولا علی کو اس جنگ میں جب فتح ملی تو مولا علی نے عام اعلان کر دیا کہ کسی کا تعاقب نہ کیا جائے، کسی کا پیچھا نہ کیا جائے بھاگنے والے کا، اور مولا علی نے فرمایا کہ لوٹ مار نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ سے ملنے کے لیے مولا علی آئے اور ان سے ان کا حال معلوم کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد میں حضرت علی نے کچھ دن حضرت عائشہ صدیقہ کو وہیں بصرہ میں رکھا بڑی حفاظت کے ساتھ۔ پھر بعد میں حضرت محمد بن ابی بکر جو حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ 40 بصرہ کی شریف عورتوں کو ہمراہ ان کے کیا اور ان کو عزت کے ساتھ میں مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ ابھی یہ معاملہ ختم ہوا، اس کے بعد میں مولا علی نے کوفہ کی جانب رخ کیا، کوفہ پہنچ گئے اور کوفہ کو دارالخلافہ بنا لیا۔ کوفہ کو دارالخلافہ بنانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ مدینے کو ان تمام چیزوں سے بچانا چاہتے تھے، یہ لڑائی جھگڑے اور فتنہ و فساد سے مدینے کو آپ محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ آپ نے جریر بن عبداللہ کے ہاتھ ایک خط حضرت امیر معاویہ کی طرف روانہ کیا اور اس خط میں کہا کہ تم میری بیعت کرو۔ حضرت امیر معاویہ نے اس خط کو جب پڑھا تو انہوں نے کہا کہ آپ قاتلان حضرت عثمان کو ہمارے حوالے کر دیں، حضرت عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم اور اہل شام شوق سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت مولا علی نے یہ خط و کتابت کا سلسلہ کچھ دن چلا۔ مولا علی نے فرمایا کہ تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرو اور اس کے بعد میں اپنا مقدمہ رکھو، پھر میں کتاب و سنت کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ لیکن بات نہ بن سکی، کچھ دنوں تک یہ خط و کتابت کا سلسلہ چلا، اور جب مولا علی کو لگا کہ حضرت امیر معاویہ کسی صورت بیعت کے لیے راضی نہیں ہیں، تو پھر حضرت امیر معاویہ کے خلاف لڑنے کے لیے 80,000 کا لشکر تیار کیا مولا علی نے، اور شام کی طرف
شام کا جو کیپٹل ہے دمشق، اس کی طرف آپ روانہ ہوئے، لیکن راستے میں ایک مقام ہے صفین، وہاں پر آپ کا لشکر وہاں تک پہنچا تھا کہ ادھر سے حضرت امیر معاویہ اپنا لشکر لے کر آ گئے اور دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ 3 مہینے 20 دن تک دونوں فوجیں آمنے سامنے رہیں، لڑائی نہیں ہوئی، چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا لشکر جب پہنچا تو اس نے پانی پر قبضہ کر لیا تھا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لشکر نے پانی پر جو ان کا قبضہ تھا، اس قبضے کو ان سے اپنے قبضے میں لیا، پانی کو، پانی پر آپ کا قبضہ ہوا، پھر آپ نے پانی کو سب کے لیے عام کر دیا، عام اجازت دے دی گئی، جو آئے پیے، جس کا دل چاہے آئے پانی پیے، پانی پر کوئی قبضہ نہیں، پانی کسی کے لیے بند نہیں۔ بہرحال جب صلح کا کوئی راستہ نہ نکل سکا تو پھر 40 ہجری ماہ سفر میں عام جنگ ہوئی، بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی۔ پہلے شروعات میں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر وہ بہت زیادہ تیز حملے نہ کر سکا، لیکن پھر ایک مرتبہ جب حضرت علی کے لشکر نے تیز حملے کیے تو پھر حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ایک دستے نے قرآن مجید کو نیزوں پر اٹھایا اور آ گئے اور کہا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت علی کی فوج نے فوراً ہاتھ روک لیے، جنگ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میں 2 ثالث مقرر کیے گئے حضرت امیر معاویہ کی طرف سے جناب عمرو بن عاص، اور مولا علی کی جانب سے حضرت ابو موسیٰ اشعری، ان کا انتخاب ہوا کہ یہ دونوں لوگ فیصلہ کریں گے، جو یہ فیصلہ کریں گے اس کو مان لیا جائے گا۔ بعد میں ان لوگوں نے جو فیصلے دیے وہ بھی ایک جیسے نہیں تھے، الگ الگ تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ یہ تھا کہ مولا علی اور امیر معاویہ دونوں کو ہٹا کر ایک کسی تیسرے شخص کو خلیفہ بنایا جائے، جبکہ عمرو بن عاص نے یہ فیصلہ دیا کہ ابو موسیٰ اشعری نے مولا علی کو خلافت سے گویا دستبردار کیا ہے اپنے فیصلے میں، تو لہٰذا میں امیر معاویہ کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ جناب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو واپس لے کر جب جانے لگے تو آپ کے لشکر سے 12,000 لوگ نکل کر ایک طرف کھڑے ہوئے۔ وہ خارجی 12,000 کہلائے، ان 12,000 نے کہا ہمیں یہ فیصلے منظور نہیں ہیں۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ امیر معاویہ سے جنگ کی جائے اور نتیجے پر پہنچا جائے۔ بڑی مشکل سے مولا علی اپنے لشکر کو کوفہ تک لے کر پہنچے، اور اس کے بعد میں یہ خارجی جو تھے یہ تکلیفیں پہنچانے لگے۔ اور مولا علی کے حوالے سے خود میرے آقا نے فرمایا تھا کہ 2 گروہ ہوں گے جو مولا علی کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے، ایک وہ جو محبت میں گمراہ ہو جائیں گے، ایک وہ جو نفرت میں گمراہ ہو جائیں گے۔ جو حد سے زیادہ محبت میں گمراہ ہوں گے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں جو ہو گئے ہیں، اور جو حد سے زیادہ نفرت میں گمراہ ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، خوارج۔ ایک طرف روافض ہیں، ایک طرف خوارج ہیں، ایک طرف رافضی ہیں، ایک طرف خارجی ہیں، یہ دونوں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد میں جنگ نہروان وجود میں آئی۔ پھر ایک خارجی جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، وہ مولا علی کو شہید کرنے کا ارادہ لے کر آیا، اور اس نے رمضان میں 17 رمضان کے بعد 17 یا 18 یا 19 یا 20 رمضان یا 21 رمضان کی کسی تاریخ کا یہ واقعہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے یہ آیا تھا۔ اور مولا علی جب نماز فجر کو نکلتے تھے تو دروازوں پہ دستک دیتے جاتے تھے، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، فجر کا وقت تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ شخص چھپا ہوا تھا مولا علی کے انتظار میں۔ مولا علی جیسے ہی آئے مسجد جیسے ہی آئے، اس نے نکل کر حملہ کیا آپ پر، آپ کو شدید زخم لگا، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہونے کی حالت میں آپ کو لوگوں نے سنبھالا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کو بھی پکڑ لیا، گرفتار کر لیا گیا۔ مولا علی نے فرمایا اپنے بچوں سے، حسنین کریمین سے، دیگر لوگوں سے کہ اس کو ابھی سزا نہ دینا، میرے قاتل کو کھلاؤ پلاؤ، اچھی طرح سے رکھو، اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو پھر اس کو سزا دینا، اور اگر میں اس زخم سے ٹھیک ہو گیا تو پھر میری مرضی میں اس کو سزا دوں یا ایسے ہی چھوڑ دوں۔ الغرض مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی۔
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی قبر کو بھی پوشیدہ رکھا گیا، حالانکہ آپ کا مشہور مزار جو ہے وہ نجف اشرف کہلاتا ہے، لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ آپ کی قبر مبارک کو چھپایا گیا اور پوشیدہ رکھا گیا۔